السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ڈھیر سارے چھوٹے چھوٹے سوالات کیے ہیں، میں سب کی جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کہا کہ عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنا مسنون ہے؟ عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں؟ فرض نماز کی 4 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہیں 2 سنت ہیں اور 1 وتر ہے۔ یہ جو 2 سنت کا میں نے ذکر کیا، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ باقی مختلف قسم کے نوافل موجود ہیں جو اللہ کے رسول نے اوکیجنلی پڑھے ہیں، لیکن جو سنت مؤکدہ ہے وہ صرف 2 ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے سنتوں کی تعداد کیا رکھی جائے، اور یہ کہ اچھا جی، سنتوں کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، حوصلہ ہے، تو لازماً پڑھیے وہ نوافل جو کہ اللہ کے رسول نے اوکیجنلی پڑھے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو سنت مؤکدہ ہی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ عصر کی نماز کی سنتوں کی اہمیت کو واضح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سے پہلے 4 نوافل پڑھے، 4 سنت پڑھی ہے، لیکن آپ نے اس کو معمول نہیں بنایا۔ ہم سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے معمول نہیں بنایا، آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نہیں بھی پڑھتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ یہ ہے، وہ جب تک ریزن نہ ہو چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی اس کا التزام کرتے رہنا چاہیے۔ اور وتر کیا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ وتر ایک پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو بتاؤں ٹیکنیکلی وتر ہوتا ہی ایک ہے۔ وتر کی کو سمجھیے کیا چیز ہے۔ ایک ہے فرض ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں سنتیں ہوتی ہیں۔ جو فرض ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آڈ نمبرز میں رکھے ہیں۔ اگر آپ سارے فرض کو کیلکولیٹ کریں نا، 2 صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 4 عشاء کے، 3 مغرب کے، جو مغرب کے 3 ہیں وہ اس کو ایک دم آڈ نمبر میں لے آتے ہیں۔ اللہ کو آڈ نمبرز پسند ہے۔ اچھا، سنت مؤکدہ جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ 2 فجر کی، ظہر کی 2 اور 4، 6، 6 اور 7، 8 بن گئی۔ ادھر سے عصر کی کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، مغرب کی 2 ہے، 9، 10 بن گئی، اور عشاء کی 2 ہیں، 11، 12 بن گئی۔ ان کو جو ہم نے آڈ کرنا ہے نا وہ وتر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کی رکعات کو ایون نمبر میں پڑھنے کے بعد ایک وتر پڑھ کے اس کو آڈ نمبر کر دیتے تھے۔ تو بنیادی طور پہ وتر ہے ہی ایک، آپ اس کے ساتھ جو 2 یا 4 جتنا بھی ملا لیں وہ ہم ملا لیں، لیکن اصل ایک وتر جو ہے نا وہ ان کو آڈ کرتے ہیں، بلکہ وتر کا لفظی مطلب ہی آڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ خود آڈ نمبر میں ہے تو اللہ کو آڈ پسند ہے، تو یہ سنت کو آڈ کرنے کے لیے وتر پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیے دیکھیں آگے آپ نے اور کیا کویسچن کیا ہے۔ ہاں، دعائے قنوت میں کیا ہاتھ اٹھانا لازم ہے؟ نہیں، لازم نہیں ہے، لیکن آپ اٹھا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ایڈیشنل سورہ کے بعد ڈائریکٹلی دعائے قنوت پڑھنی ہے، یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں رفع یدین کے لیے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بھی دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے میں نے آپ کے سوالات کے جواب دے دیے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحیح علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔